اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ اس رمضان کو ہمارے لیے عبادتوں کا مہینہ قرار دے۔ حدیث رسول ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مؤمن کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں پروردگار نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور سعادتیں رکھی ہیں تو وہ تمنا کرے گا کہ رمضان کا مہینہ سارا سال باقی رہے۔ جی عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں اس قدر پروردگار عالم نے رحمتوں کی بارش کر دی، اس قدر مغفرتوں کی بارش کر دی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ خطبہ کہ جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان سے پہلے، اور اسی خطبے کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ یہ مہینہ پروردگار کی مہمانی اور دعوت کا مہینہ ہے، اس کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے انسانو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہارے طرف وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ وشہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اور اس مہینے میں پروردگار نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی پر بلایا ہے۔ تو باقاعدہ یہ حدیث کا جملہ ہے کہ جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، تو یقیناً بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور نہ صرف یہ کہ مہمان بنایا ہے بلکہ پورے پروٹوکول اور احترام اور اکرام کے ساتھ تمہیں مہمان بنایا ہے۔ ذرا تصور فرمائیے گا، جب کسی کو ہم دعوت پر بلاتے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں بلاتے ہیں تو انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو انویٹیشن کارڈ نہیں دیا جاتا۔ جو ہمارے جتنا قریب ہوتا ہے اور جو جتنے ہائی اسٹیٹس کا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی کارڈ دیا جاتا ہے۔ بعض کو ہم فون پر بلا لیتے ہیں، بعض کو ہم واٹس ایپ میسج کر دیتے ہیں، لیکن پروردگار عالم اس مہینے کے اندر جب اپنے بندوں کو بلا رہا ہے تو خدا نے کوئی تفریق نہیں رکھی۔ نبی کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ بلا رہا ہے کہ تمہیں بھی اس مہینے میں دعوت ہے، اور نبی کی امت کو بھی اسی انداز سے مخاطب کر رہا ہے۔ چاہے گنہگار ہو، چاہے عابد ہو، چاہے عالم ہو، چاہے عام عوام ہو، ہر ایک کو پروردگار کی طرف سے انویٹیشن ہے اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ آؤ اس مہینے میں۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں اگر تم کوئی کام نہیں کر رہے ہو، صرف سانس لے رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، تو تمہاری سانسوں پر بھی پروردگار عالم نے تسبیح کا ثواب رکھا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں سو جانا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اور نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں سو بھی رہا ہوتا ہے تب بھی وہ عابد شمار کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور کسی کی غیبت کر لے۔ تو اگر کوئی محرمات انجام نہیں دیے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ 100% یہ آپ کا پورا مہینہ عبادت کے اندر گزر رہا ہے۔ اور اگر پھر اس مہینے کے اندر مزید انسان عبادت کرے، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کسی کا افطار کروائے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسلسل ثواب اور مسلسل رحمتیں اور بارشیں پروردگار عالم نے اس مہینے میں جاری وسائے رکھی ہوئی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو باقی مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت ہے جس طرح سے نبی اکرم کو باقی رسولوں پر حاصل ہے۔ اور یہ مہینہ وہ ہے کہ مولا سید سجاد ہوں، اس مہینے کے آغاز میں دعا پڑھتے ہیں، اس مہینے کے اختتام میں الوداعی دعا پڑھتے ہیں۔ ائمہ مسلم کی باقی اگر حصوں کو دیکھا جائے تو ہر ایک کی زندگی کے اندر مسلسل اس مہینے کے اندر عبادت اور بندگی نظر آتی ہے۔ بلکہ مولا سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں مولا سید سجاد کم از کم 40 قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اگر ہم 40 نہ صحیح تو ایک ختم قرآن کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اس کلام کو جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے اسے ہم پڑھیں بھی اور اسے سمجھیں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔